لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اشکال کا اور جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدشگونی لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب اجمالی اور ایک جواب تفصیلی اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوایا۔ پہلا جواب اجمالی کہ اللہ نے فرمایا کل من عند اللہ، ہر نعمت اور مصیبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسرا تفصیلی جواب پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو کچھ بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، خالق اگرچہ اس کا بھی اللہ ہے لیکن وہ تمہاری بدعمالی، تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس بات کو بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کہ یہودی کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جو نبی ہے نا، مدینہ میں آنے سے پہلے ہم بڑے خوشحال تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ جب یہ مدینہ نہیں آیا تھا، مدینہ میں اس کے آنے سے پہلے ہم بڑے خوشحال تھے، لیکن جب سے یہ آیا ہے تب سے ہماری فصلوں نے پھل دینے چھوڑ دیے۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کے آنے سے پہلے تم خوشحال تھے نا، وہ اللہ کا فضل ہے۔ پیغمبر کے آنے کے بعد تم اب خوشحال نہیں ہو، تم بے سکون ہو، یہ تمہاری اپنے کرتوت ہیں، کیونکہ تم نے خود پیغمبر کا انکار کیا ہے۔ پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے، تم سر تسلیم خم کر دیتے، قرآن پاک کی ہر بات کو مان لیتے، توحید کو مان لیتے، تو تم پر کبھی یہ مصیبتیں نہ آتی۔ سمجھ آئیے کہ یہ اس آیت کے اندر یہ بھی جواب۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کے اوپر زجر اور ان کی ایک خباثت، ان کی شرارت کا ذکر کیا کہ میرے پیغمبر یہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں زبان سے تو کہتے ہیں جی ہم نے مانا، ہم نے مانا، ہم نے مانا، لیکن جب یہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں راتوں کو مشورے کرتے ہیں، جو آپ نے بات کہی اس کے خلاف پھر یہ مشورے کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ لکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ فعارض امور، آپ ان سے اعراض کیجیے، وتوکل اللہ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، یعنی ان کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، آپ صرف اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اوپر شکوہ کیا کہ تم قرآن پاک کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر غور و فکر کرو، اگر قرآن کے اوپر غور و فکر کر لیتے تمہارے سارے شکوک اور شبہات اسلام کے متعلق سارے دور ہو جاتے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد منافقین کی ایک اور بات کا بیان کیا کہ جب بھی کوئی جنگ کی کوئی بات آتی، فتح کی یا شکست کی، تو یہ فوراً مشہور کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا پہلے رسول کی طرف لوٹاؤ، یا تم میں جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان کی طرف وہ بات فرماؤ، لوٹاؤ، وہ بتائیں گے یہ واقعتاً یہ بات قابل تشہیر ہے یا نہیں، واقعتاً یہ بات اسلام کے مفاد کے اندر ہے یا نہیں، پھر وہ بتائیں گے، اس کے مطابق تم نے کرنا ہے، خود ہی یہ باتیں مشہور نہ کیا کرو۔ آج کا سبق فقاتل فی سبیل اللہ، یہاں سے اللہ جی ترغیب للقتال، یعنی جہاد کی طرف، قتال کی طرف اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ یہ ترجمہ دیکھیں جی، فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑتے رہو اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں مکلف کیا جاتا تو مگر اپنی ذات پاک کا، نہیں مکلف کیا جاتا تو مگر اپنی ذات پاک کا، الا نفسہ کا، مگر اپنی ذات پاک کا، وحرز المؤمنین، اور ابھاریے آپ
ایمان والوں کو ابھاریں. آپ ایمان والوں کو کس بات کے اوپر؟ جہاد کے اوپر، قتال کے اوپر، جنگی معاملات کے اوپر، یعنی ساری ٹریننگ جہاد کی جو بھی ہوتی ہے وہ آپ مومنین کو ابھاریں. سمجھ آئی؟ آگے عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ اللہ یہ کہ روک دے بأسا لڑائی کو الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دے. سمجھے؟ ترجمے کے اوپر غور کرتے جانا، پھر میں آپ کو تفصیل سمجھاؤں گا. عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ اللہ یہ کہ روک دے، یکفہ روک دے، بأسا لڑائی کو، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. واللہ اشد بأسا، اور اللہ زیادہ سخت ہے لڑائی میں باعتبار دنیا کے. اللہ زیادہ سخت ہے لڑائی میں باعتبار دنیا کے. واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے سزا دینے میں. واشد تنکیلا، زیادہ سخت ہے سزا دینے میں. کب؟ فی الآخرہ، آخرت کے اندر. سمجھے؟ آخرت کے اندر اللہ سزا دینے کے اندر زیادہ سخت ہے. سمجھے جی؟ اب اس کی تفصیل. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے رستے میں لڑتے رہیں، چاہے اور کوئی لڑے یا نہ لڑے. آپ جہاد کرتے رہیں، اپنے کام کو جاری رکھیں، لڑائی جاری رکھیں کفار کے ساتھ، اور کوئی لڑے یا نہ لڑے. آگے فرمایا لا تکلف الا نفسک، آپ کو مکلف نہیں کیا جاتا مگر اپنے آپ کا. میرے پیغمبر اگر لوگ جہاد کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، جہاد کے معاملے میں پیچھے ہٹتے ہیں، جہاد نہیں کرتے، تو آپ سے ان کے بارے میں مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. آپ سے صرف آپ کی ذات پاک کے متعلق ہی سوال کیا جائے گا. لا تکلف الا نفسک، نہیں تو مکلف کیا جاتا مگر اپنی ذات پاک کا. صرف آپ کو اپنی ذات کے متعلق سوال دینا ہوگا، کسی کے سوال کا جواب آپ کے ذمہ نہیں ہے، کسی کا مواخذہ نہیں. آگے فرمایا حرض المؤمنین، اور آپ ایمان والوں کو جہاد کے اوپر ابھاریں. آپ ایمان والوں کو کیا کریں؟ جہاد کے اوپر ابھاریں، جنگی معاملات ان کو ٹریننگ دیں، ان کا جذبہ جہاد بڑھائیں. سمجھیں؟ ان کے آگے تقریر کریں تاکہ ان کے دل کے اندر جہاد کا دریا موجزن رہے. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یہ کہ جہاد کے اوپر ابھارنا ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کا حکم ہے کہ ایک امیر کو چاہیے، سمجھ آئی، کہ وہ عوام کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار کرے. ٹھیک ہے؟ جب بھی کل کو کفر سے مقابلہ کرنا پڑے وہ بالکل تیار رہیں. یہ نہیں کہ سستی کرنی ہے جہاد کے معاملے میں. حرض المؤمنین، جہاد کے اوپر ابھارتے رہنا. لیکن مسئلہ یہ ہمارے ملک میں جو بھی جہاد کی بات کرتا ہے بس اگلے دن اس کی شہادت ہو جاتی ہے پکی. حالانکہ یہ اسلام کا ایک فریضہ ہے. اگر جہاد، جس قوم کے اندر جہاد ختم ہو جائے، مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے تو مغلوبیت کی زندگی گزاریں گے. غیر قوم اس کے اوپر غالب ہو جائے گی، جس کا نتیجہ ہم سب مسلمان آج بھگت رہے ہیں. جب سے مسلمان نے اپنے ہاتھ سے تلوار چھوڑی ہے تب سے مسلمان مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو بندہ زندگی کے اندر جہاد کے کسی کام کے اندر بھی حصہ نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اسے کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیں گے اللہ تعالیٰ. پھر مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جہاد نہیں کیا یا اس کے دل میں جہاد کا تھوڑا بس شوق بھی پیدا نہیں ہوا، وہ منافقت کی موت مرے گا. سمجھ لو بات. پھر حدیث بیان کر دیتا ہوں. جس شخص کے دل میں جہاد کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا، جہاد نہیں کیا، جہاد کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا، وہ شخص کیا مرے گا؟ منافقت کی موت مرے گا. اور یہاں پہ وہ جہاد نہیں ہے جو نفس کے خلاف لوگ کہہ دیتے ہیں، نفس کے خلاف جہاد، زبان کے ساتھ جہاد، نفس کے خلاف جہاد. یہ وہ جہاد مراد نہیں ہے. یہ قتال فی سبیل اللہ، ہاتھ کے اندر اسلحہ تان کے اللہ کے رستے میں کفر کے سامنے کھڑے ہونا، اس کا سر تن سے جدا کرنا، قتل و قتال، یہ وہ جہاد مراد ہے. سمجھے؟ مسئلہ یہ ہے، یہ آج جہاد کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے جہاد والے مسئلے میں. جب بھی جہاد کی بات آتی ہے عوام کے ذہن میں آتا ہے بھی سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، وہ نفس کے خلاف جہاد ہے. تلوار والا جہاد، چھوٹا جہاد، یہ سب مرزا قادیانی کی ساری تعلیمات ہیں. یہ اس بدبخت نے آ کے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نکالنے کے لیے اس نے آ کے کہا تھا کہ قلم والا جہاد بڑا جہاد ہوتا ہے اور تلوار والا جہاد یہ چھوٹا جہاد ہے. ظاہری بات ہے یہ انگریز پریشان تھے ہندوستان کے اندر. جب یہ انگریز آیا ہندوستان کے
کہ مسلمان کہیں یہ تھوڑے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے سروں پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر جاسوس چھوڑے مسلمانوں کے اندر کہ دیکھو تو صحیح، بڑے بڑے پادری جاسوس چھوڑے انہوں نے کہ دیکھو تو صحیح مسلمانوں کے اندر کیا چیز ہے جو انہیں فاتح بنا کے رکھ دیتی۔ انہوں نے کہا بھائی مسلمانوں کے اندر ایک تلوار ہے، یہ جذبہ جہاد ہے، اس کو ختم کر دو، یہ جہاد شہادت کا جذبہ۔ انہوں نے بدبختوں نے سب سے پہلے سیالکوٹ کا منشی عدالتوں کے اندر جو رہنے والا تھا مرزا قادیانی، اس کو انہوں نے کھڑا کیا، چل تو پہلے مناظرے کر۔ اس کو پہلے مناظرے کروائے گئے، علماء سے اس نے مناظرے کے، جہاں بھی کرتا مناظرہ جیت جاتا، جہاں بھی کرتا مناظرہ جیت جاتا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، الیاذ باللہ۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا میں ہی مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں ہی عیسیٰ ہوں۔ 1907 کے اندر آ کے اس نے باقاعدہ مستقل نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ آخری نبی وہ ہے ہی میں ہوں، الیاذ باللہ۔ سمجھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر اصل مقصد جو آپ غور کریں، ان کا سوچ، ان کا ذہن کہاں تک گیا۔ جہاد کو انہوں نے ختم کرنا تھا، جہاد کو وہ کسی عالم کو بھی کھڑا کر سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ شریعت کے قانون کو بدلنا کہ یہ عالم کا کام نہیں ہے، یہ کسی اس کے لیے مستقل کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اوپر وحی اترتی ہے، یہ کام نبی کر سکتا ہے، نبی کو اٹھاؤ کسی کو۔ ان بدبختوں نے مرزا قادیانی کو اٹھایا، نبوت کا دعویٰ کروایا۔ اس لانتی نے آ کے کہا کہ تلوار والا جہاد جو ہوتا ہے وہ چھوٹا جہاد ہے۔ جب سے یہ تعلیمات انہوں نے عام کی ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں بھی تلوار والا جہاد جو ہے وہ ختم ہوتا گیا، اس کا جذبہ ہی ختم ہوتا گیا۔ آج لوگ کہہ نہیں دیتے بڑے آرام سے بھائی سب سے بڑا جہاد جو ہے نفس کے خلاف، کسی کو کہو نا چل بھی اللہ کے راستے میں لڑنے، نہیں جی، سب سے بڑا جہاد وہ نفس کے خلاف جہاد۔ کیا نفس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے آج؟ پلنگوں کے اوپر، یہ عالی شان قلین کے اوپر، ایئر کنڈیشن کے اوپر، برگر ہاتھ میں ہے، پیپسی ہاتھ میں ہے، کوک ہاتھ میں ہے، یہ نفس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے۔ اور ایک مجاہد اللہ کا میدان جہاد کے اندر ایک 10 کلو کی گن اٹھا کے ہاتھ کے اندر، پاؤں کے اندر اس کے جوتا نہیں ہوتا، اسلحہ اس کا کم ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں بیچارے کے پاس، تپتے صحرا کے اوپر وہ بیچارہ پھر رہا ہے، دھوپ تیز ہے، گرمی کی شدت ہے، وہ نفس کے خلاف جہاد نہیں ہے، اور یہ گھر میں بیٹھ کے یہ نفس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، مسلمان جہاد کے معنی سے محروم ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو جہاد کہتے کس کو ہیں۔ میں کہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ سے جا کے پوچھو جہاد کیا ہے، وہ بھی کہے گا لڑائی ہے، لیکن مسلمان بھول چکا ہے کہ جہاد کہتے ہیں۔ صدر بش سے جا کے پوچھ لینا، اوباما سے جا کے پوچھ لینا کہ جہاد کسے کہتے ہیں، وہ فوراً کہیں گے لڑائی ہے، لڑائی ہے، قتل و قتال ہے سارا۔ مسلمان بھول چکا ہے اس کو۔ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، لمحہ آپ نے پیچھے سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے کئی بار کہا ہے کہ جہاد کو چھوڑو گے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دو گے تم۔ آج مسلمانوں نے جہاد چھوڑا، تلوار چھوڑی، اسلحہ چھوڑا، اپنی شانوں، بھئی تلوار تو مومن کا زیور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار مومن کا زیور ہے۔ ہم نے جب سے یہ چیزیں چھوڑی ہیں، جب سے پیچھے ہٹ کے ہمارے اوپر یہ غیر قوم، عیسائی، کافر، یہودی، عیسائی سب غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ تعلیمات میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری مرزا غلام احمد قادیانی کی ہیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کتنے غزوات کے اندر گئے ہیں بتا سکتے ہیں کوئی؟ یہ تو بڑا عام سوال ہے جی۔ خود کتنے غزوات کے اندر گئے ہیں؟ 27 غزوات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود گئے ہیں۔ کتنے؟ 27 غزوات کے اندر، یاد کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، زرہ پوش ہو کے، تلوار ہاتھ میں اٹھا کے خود جہاد کے اندر گئے ہیں۔ غزوہ احد کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، غزوہ بدر کے اندر بھی شہید ہوئے، غزوہ خندق ہے، غزوہ خیبر ہے، غزوہ تبوک ہے، اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے، بڑی جنگ اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک تھے۔ مجھے ایک بات بتانا، جس غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، جس غزوے کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گرا ہے، جس غزوے کے اندر کئی صحابہ اکرام شہید ہو چکے ہیں، کیا وہ جہاد چھوٹا جہاد ہے؟ جی کرو انصاف، وہ چھوٹا جہاد ہے؟ وہ جس غزوے کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں، وہ چھوٹا جہاد ہو جائے گا؟ اور گھر میں بیٹھ کے برگر پیپسی کھا رہے ہیں، اور یہ نفس کے خلاف جہاد، یہ بڑا جہاد ہو رہا ہے، یہ بڑا جہاد ہو رہا ہے۔ یہ کئی علماء ممبر کے اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی غزوہ تبوک سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رجعنا من الجہاد الاکبر الی الجہاد الاصغر، من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم آ رہے ہیں جی چھوٹے جہاد سے ہم بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ یعنی یہاں سے وہ پیش کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک چھوٹا جہاد تھا، اب ہم بڑے جہاد یعنی نفس کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ کسی بزرگ کا قول تھا، پتہ نہیں کس کا قول تھا،
اور اس کو چلتے چلتے کسی نے منسوب کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جھوٹی روایت، کذاب موضوع روایت، کوئی تحقیق نہیں ہے ایسے لوگوں کی، اور منسوب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا پر چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. کوئی تحقیق نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ آئے، ہم بڑے جہاد کی طرف آئے. یہ سب جھوٹی روایات ہیں، جھوٹی حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. سمجھ آئیے، کسی بزرگ نے پتہ نہیں کس نے کہا تھا، کس کا قول ہے پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، لیکن یہ منسوب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری زبانوں کو محفوظ فرمائے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، سب سے بڑا جہاد وہی ہے جو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، لڑنا، جہاد کرنا، بس. سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ باقی سب ٹھیک ہے، جہاد ہے، نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ٹھیک ہے، لغوی معنی کے اندر ہم مان لیتے ہیں جہاد ہے، لیکن قرآن نے جس کو جہاد کہا ہے وہ فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، بس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. حرز المؤمنین، آپ ابھارے ایمان والوں کو، اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ روک دے لڑائی کو ان لوگوں سے جنہوں کفر کی. میرے پیغمبر آپ ایمان والوں کو ابھارے، ایک جماعت تیار کریں، پوری جماعت، جس کا وجہ سے آپ جماعت تیار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کی وجہ سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دے گا. ظاہری بات ہے، جب دشمن دیکھے گا بھئی ان کی بڑی جماعت ہے، یہ تو ہر وقت تیار ہے، یہ تو ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، دشمن کے دل میں رعب اور خوف پیدا ہو جائے گا. بھئی حملہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، وہ حملہ کریں گے ہی نہیں. یہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے، روک دے ان لوگوں سے لڑائی کو جنہوں نے کفر کیا. وہ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ، 100 بار سوچیں گے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن آج کہاں ہماری اجتماعیت ہے؟ کوئی مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار ہے؟ بتا سکتے کہ مسلمان اکٹھے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لڑائی کو روک دے گا. ہر جگہ تو مسلمان اپنے بھائی کا گریبان پھاڑنے کو لگا ہوا، کہیں اجتماعیت نہیں ہے. کوئی جماعت اٹھتی ہے دین کا کام کرنے کو، اس کے اپنے ہی سارے نظریات ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جو ہماری جماعت میں داخل ہوگا بس وہی مسلمان ہے، باقی کوئی مسلمان ہے ہی کوئی. باقی جو مرضی دین کا کام کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ہر جماعت کو دیکھ لو آج، وہ یہی سمجھتے ہیں. اگر 2 جماعتوں کا اتحاد بھی ہو جائے نا، کہیں کہ اتحاد ہو گئے، کبھی اتحاد نہیں ہوتا. ہر جماعت یہی کہے گی ہمارے نظریات کے اوپر اتحاد کرو، ہمارے نظریات کے اوپر اتحاد کرو. کون کرتا ہے اتحاد؟ ہر کسی نے تو اپنے دعوے اٹھائے ہوئے ہیں، ہر کسی نے اپنے دعوے اٹھائے ہوئے ہیں. اور کوئی جماعتیں یہ کتاب استعمال کرتی ہے اپنی جماعت کے بندے بڑھانے کے لیے، اللہ کا قرآن استعمال کرتی ہے، مہینے مخصوص کر لیتے ہیں، دن مخصوص کر لیتے ہیں، فلانے دن درس قرآن ہوگا جی، بس اپنی جماعت. مقصد ان کا اللہ کی رضا نہیں ہے، مقصد ان کا کوئی نہیں ہے، مقصد ان کی سیاست ہے، اپنی جماعت سازی کرنا ہے، بس. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، تو آج اجتماعیت مسلمانوں کی ٹوٹ چکی ہے. آج سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، سارے مسلمان، دیکھو یہ کفر کا کس طرح منہ کالا ہوتا ہے. اسلام اپنے متبعین کو ہمیشہ اجتماعیت کا حکم دیتا ہے. سمجھ آگے واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے لڑائی کے اندر باعتبار دنیا کے. یعنی جب تم جہاد کے اندر جا کے پوری جماعت جا کے لڑو گے نا، یہ تمہاری پھر مدد کرے گا اللہ. سمجھ آئی؟ اور اللہ کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ زیادہ سخت ہے باعتبار لڑائی کے دنیا کے اندر. تم جاؤ تو صحیح، نکلو تو صحیح میدان کے اندر، اپنی جماعت تیار کریں، پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور سزا دینے کے اندر بھی اللہ سخت ہے. کیا مطلب؟ یہ جتنے بھی کافروں کے تم گردنیں اڑاؤ گے، جب یہ آخرت میں میرے پاس پہنچیں گے، مرنے کے بعد میرے پاس آئیں گے، پھر میں آخرت کے اندر بھی ان کو سزا دوں گا. ٹھیک ہے؟ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، یہ آیت ذرا غور سے سمجھنی ہے. یہ آیت پیچھے گزرا نا، حرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس کے متعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے خطاب تھا کہ آپ مومنین کو جہاد کے لیے ابھاریے. ٹھیک ہے؟ ایمان والوں کو، اسی سے متعلق یہ بات ہوگی. بالکل ذرا توجہ سے، آپ بظاہر لگے گا ربڑ ٹوٹ چکا ہے بالکل، کہ جہاد کا مسئلہ ہوتے ہوتے اللہ نے کیا بات شروع کر دی. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، وہ بندہ جو سفارش کرے گا، من یشفع، جو بندہ سفارش کرے گا، شفاعۃ، سفارش کرنا، حسنۃ، اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا واسطے اس شخص کے حصہ، نصیب حصہ، منہا، اس سفارش سے، اس اچھی سفارش سے اس کے لیے حصہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ آگے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور وہ بندہ جو سفارش کرے گا، سفارش کرنا بری سفارش، یکن لہ، ہوگا واسطے اس شخص کے، کفلن، بوجھ، منہا، اس بری سفارش سے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ فی الحال اس کی یہ
ظاہری تشریح سمجھ لو کیا مطلب ہے، پھر میں آپ کو مکمل اس کا ربط بتاتا ہوں۔ ظاہری تشریح بھی اس کی یہ ہے، جو بندہ اچھی سفارش کرے گا، وہ ظاہری بات ہے، جو بندہ کوئی اچھی سفارش کر دے گا جا کے، نیک سفارش کسی کے حق میں، کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کا حصہ ہوگا اس سفارش کرنے سے، ٹھیک ہے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، جس بندے نے نیکی کا کام شروع کیا، اب جتنے بھی بندے اس کے بعد اس نیکی کے کام کو کریں گے، وہ سارا ثواب اس کو ملتا رہے گا، یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ مفسرین نے فرمایا، بات سمجھ میں آ گیا؟ کسی نے مسجد بنا دی، جتنے لوگ بھی وہاں آ کے نماز پڑھیں گے، وہ سارا ثواب کس کو جائے گا؟ مسجد بنانے والے کو جائے گا۔ کسی نے مدرسہ بنا دیا، وہ سارا ثواب، جتنے بچے اس کے اندر قیامت تک قرآن پاک پڑھیں، وہ سارا ثواب اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنتا جائے گا۔ رفاع عامہ کے اندر کام، کسی نے نہری پانی کی، یعنی کہ کوئی وال لگا دیا، کوئی ٹوٹی لگا دی، سمجھ، رفاع عامہ کے اندر خدمت انسانیت کے اندر اس نے جو بھی کام کیا، ابتدا کی، تو گویا سارا ثواب اسی کو ملتا رہے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وجہ سے اللہ نے کیا کروایا تھا؟ آزاد، خانہ کعبہ آزاد ہوا تھا، سمجھ آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے کہا کہ آج کے بعد خانہ کعبہ کے اندر ہم سر عام نماز پڑھیں گے، کوئی نہیں روکے گا، میں دیکھتا ہوں کون روکے گا۔ حضرت عمر کی وجہ سے اللہ نے کعبے کو آزاد کروایا، حضرت عمر ذریعہ بنے، ابتدا بنے۔ اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، جتنے حاجی، جتنا عمرہ کرنے والے وہاں جا کے عمرہ کریں گے، حج کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، طواف کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت، سجدے، رکوع، سارے کا سارا ثواب حضرت عمر کے نام اعمال میں جا رہا ہے، آج تک جا رہا ہے وہ سارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، آج بھی موجود ہے، اس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آج بھی، وہ سارے کا سارا ثواب کس کے پاس جا رہا ہے؟ حضرت عثمان کے خاتے میں جا رہا ہے۔ کوئی زندگی کے اندر میرے عزیز دوستوں نیکی کا کام کر کے جاؤ، کوئی ایسی بنیاد بنا کے جاؤ اپنی زندگی کے اندر کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد دین سے منہ پھیر جاتی ہے، الیاذ باللہ، اللہ نہ کرے، 100 بار بچائے، دیندار نہیں بنتی، لیکن تمہارے لیے تو کم از کم ذریعہ آخرت ہو۔ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس طرح تمہارے لیے تو کچھ نہ کچھ ذریعہ آخرت ہو، کوئی مسجد کی خدمت کر دو، کوئی مدرسے کی خدمت کر دو۔ اور یاد رکھنا جس بندے کا مال اللہ اپنے رستے کے اندر قبول کرتے ہیں نا، وہ اللہ کا فضل ہے اس بندے کے اوپر، اور جس بندے کا قبول نہیں نہ کرتے، جو بندہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتا، اس بندے کی کیا سوچ ہوتی؟ یار خرچ کروں گا فائدہ کیا ہے، خرچ کروں گا فائدہ کیا، گھاٹا ہی پہنا، کتنے اور پاسے لانے گھاٹا ہی پہنا۔ سمجھو اللہ نے اس بندے کا مال ہی قبول نہیں کیا، مال ہی قبول، وہ سوچتا ہے میں نہیں لگاتا، وہ اللہ نے تجھے قبول ہی نہیں کیا، تیرا مال ہی قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، اپنا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اور ایسی جگہ خرچ کرو جو مستحق ہے، ٹھیک ہے، مستحق ہے۔ مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، یا مدرسے کے اندر کوئی مال خرچ کر دو، کوئی رفاع عامہ کے اندر ایسا کام کر دو جو قیامت تک آپ کی نیکی وہ جاری رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام کے اندر جو چیز وقف کی گئی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین وقف کی، سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا وقف ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، اب اس کا آگے فرمایا کہ جو برائی کا کام کرے گا، بری سفارش کرے گا، تو اس کا بوجھ کس کے اوپر ہوگا؟ اسی کو، وہاں فرمایا بوجھ، پہلے فرمایا حصے دار بنے گا، لیکن یہاں آگے فرمایا بری سفارش کرے وہ کیا بنے گا؟ بوجھ بنے گا، اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا، حصہ نہیں کہا، اس کا بوجھ سارا ہوگا اس کے اوپر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی سینما بنا دے، جتنے لوگ بھی وہاں جا کے برائی بے حیائی دیکھیں گے، سارا گناہ کس کے اوپر ہے؟ اسی کے اوپر جائے گا۔ جو بھی برائی کا کام، شرک کا اڈا جو آباد کروائے گا، شرک کا اڈا، ٹھیک ہے، درخت لگا دے گا، اس کے اوپر بابا جی کی تصویر لگا دے گا، لوگ آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں تسبیحاں پھیر رہے ہیں، وہاں لوگ آ رہے ہیں بابا جی کو سجدہ کر رہے ہیں تصویر کو، وہ سارا گناہ کس کو پہنچے گا؟ وہ بوجھ سورا اس کا بوجھ ہے۔ کرنے والے بھی بدبخت ہیں، وہ بھی شرک کر رہے ہیں، لیکن بوجھ سارا کا سارا یہ اسی کو، اس بدبخت نے برائی کا ارتکاب کیا، اس نے شروع کروایا۔ اللہ کے ولیوں کی قبریں یہ ساری اللہ رحمت برس رہی ہے ان کے اوپر، اللہ کی طرف، لیکن یہاں جو شرک کے اڈے آباد کیے جن لوگوں نے، ان کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں ساری، ان کے اوپر لعنت۔ سب سے بڑا گناہ، ایسا گناہ جو اللہ سے بغاوت کا ذریعہ ہے، انہوں نے کام شروع کیا، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ المدد یا رسول اللہ، یا علی مدد، فلانا بابا جی، فلانے بابا جی مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے فلاں دے دو، مجھے فلاں دے دو۔ کیا شرک کی پکار نہیں ہو رہی وہاں پہ جا کے؟ غیر اللہ کی پکار ہو رہی، غیر اللہ کے نام کی نظر۔ جس نے کام شروع کرائی ہے، گدی نشین مجاور جتنے بیٹھے، یہ سارا وبال، سارا بوجھ انہی کے اوپر ہوگا،
برائی کا، کیونکہ مڈ جڑ برائی کی یہ بنی ہے، سمجھ آئی ہے؟ اب سمجھو اللہ تعالیٰ فرمانا کیا چاہتے ہیں، اب یہ میں ربط جوڑنے لگا ہوں۔ فقات پیچھے قتال کا ذکر ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک نئی بات شروع کی ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں جو بندہ سفارش کرے گا، اچھی سفارش کرنا اس کے لیے اس سے حصہ ہوگا، اور جو بندہ بری سفارش کرے گا اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ کیا مطلب؟ فوجی بھرتی کرتے رہو، میرے پیغمبر ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو، ٹھیک ہے؟ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو، اس لیے کہ قانون یہ ہے جو بندہ اچھا کام رائج کر دیتا ہے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ میرے پیغمبر آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارتے رہیے، ترغیب دیتے رہیے، جتنے بھی مسلمان آتے جائیں گے آپ کو ثواب ملتا جائے گا سارے کا سارا۔ یہ وَمَن یشفع شفاعۃ ہے، آگے ہے وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو سفارش کرے گا بری سفارش، یعنی اللہ یہاں فرمانا چاہتے ہیں کہ جو فوجی بھرتی کرنے کے اندر رکاوٹ پیدا کرے گا، مجاہدین کو سست کرنے کی کوشش کرے گا، جہاد کے اوپر نہ جانا، وہاں مر جاؤ گے، بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، فوجی بھرتی کرنے کے اوپر رکاوٹ پیدا کرے گا، یہ سارا بوجھ جو گہرا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ ہوگی جی آیت مکمل سمجھ آئی ہے؟ یہ مطلب ہے اس آیت کا جو، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ ذرا ترجمہ دیکھ لیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو سفارش کرے گا، سفارش کرنا اچھی ہوگی واسطے اس کے حصہ اس سفارش سے ہوگا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور وہ بندہ جو سفارش کرے گا، سفارش کرنا بری یکن لہ ہوگا واسطے اس کے بوجھ اس بری سفارش ہے، یہاں پہ بوجھ ہے، یہاں پہ حصہ مراد نہیں لیا گیا، سمجھ آئیے؟ ہاں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر نگہبان، اس کو پتہ ہے کہ کون ترغیب دے رہا ہے اور کون فوجی بھرتی کرنے کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ سچی بات بتانا، عقیدے کی بات بتانا، پیچھے سارا ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ نگہبان صرف میں ہوں، مجھے پتہ ہے سارے کا سارا کہ کون جہاد کی ترغیب دے رہا ہے اور کون فوجی بھرتی کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کا رسول بھی موجود تھا، صحابہ اکرام بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، اللہ نے کسی کے بارے میں نگہبان نہیں کہا، کسی کے بارے میں اللہ نے